چند کالموں کے بعد خط آنے شروع ہو گئے کہ جی ہمیں آپ کا فلاں کالم چاہیے، تو میں دفتر سے فوٹو کاپی کرا کے ان کو بھجوایا کرتا تھا فری آف کاسٹ۔ پھر میں واسب نے جو پتہ دینا ان پتے پہ میں دفتری طور پہ دفتر سے کالم کی فوٹو کاپیاں کرا کے بھیجا کرتا۔ رفتہ رفتہ یہ بہت بڑھ گیا۔ پھر ایک دن بیٹھے ہوئے واسب سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا یہ اب کافی لوگ مطالبہ کرتے ہیں، ٹیلی فون بھی کرتے ہیں، خط آپ کو لکھتے ہیں، یہ خطوط کا مجموعے جو چھپے ہیں آپ دیکھ لیجیے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ان کو یکجا کر کے کتابی شکل دے دیں؟ کہیں کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ پھر ان کالموں کو ظاہر ان کے پاس بھی تھے، اصل اخباریں کٹنگز بھی تھی میرے پاس بھی، پھر ہم نے جیسے جیسے یہ چھپے اس طرح ترتیب دی، پہلا محبت ہی رکھا کالم، اس کے بعد جیسے ترتیب، پھر یہ ان کی کتابت کرائی گئی۔ اس زمانے میں کتابت ہی تھی اور بہت اچھی کتابت ہوئی۔ جب کتابت ہو گئی پھر اس کی پروف ریڈنگ، تو پروف ریڈنگ جب کتابت آئی واسب کے پاس، دیکھی، پسند انہوں نے کی، یہ اب قطرہ قطرہ کلزم آنے والی ہے، نانا ساری دل دریا سمندر۔ تائی صاحب ذرا آپ اس کو پروف ریڈنگ غلطی نہ رہ جائے، کیونکہ اس انتہائی محتاط، انتہائی جیسے میں نے عرض کیا نا ان کا مزاج انتہائی نفیس، یعنی زندگی کے ہر ان کے پہناوے میں، ان کی بیٹھنے اٹھنے میں، اور یعنی مجھے اجاز صاحب بہت بعد میں پتہ چلا کہ بہت سے دانت انہوں نے لگوائے ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ نہیں سارے دانت ان کے اتر گئے ہوئے تھے، وہ ڈینچر، ہمیں نہیں پتا، لیکن ان کا رہن سہن جو بھی زندگی کا بہت اچھا، پہننے کا ان کا بہت اچھا، آپ کو پتہ ہے کلین شیپ۔ پھر کچھ گاڑیاں دوستوں نے، ان کے سانس کی تکلیف ہوگی تو پولیوشن آپ کو پتہ ہی اب تو بہت بڑھ گئی، اس زمانے بھی تو پھر ایئر کنڈیشن گاڑی بہت خال خال نظر آتی تھی۔ پھر ان کو وہ ایک الگ بات ہے، بعد میں ذکر کریں کہ گاڑی بھی تاکہ واسب نے کہیں آنا جانا ہو، گاڑی تو پہلی گاڑی ہمارے دفتر سے خریدی تھی، کیش مزدہ، وہ کچھ دیر اس وقت گاڑی وہ چلانا بھی نہیں جانتے تھے، موٹر سائیکل چلا لیتے تھے، وہ اسی گاڑی کو اس میں کتنے ڈینٹ پڑے وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ پھر انہوں نے فارغ کر دی۔ پھر ان کے بہت خاص عقیدت مندوں میں کہنا چاہیے، تو ہم تو ویگنوں میں آتے تھے بھائی، وہ گاڑی فراہم کی کہ تاکہ واسب کو آنے جانے میں مٹی میں سے اور سانس کی تکلیف، تو وہ پھر اس حوالے سے بھی، یا جہاں میں ہوتی تھی محفل وہ گاڑی بھجوا دیتے، ایسا بھی ہوتا تھا۔ خیر پھر تو خیر وہ اب خود بھی چلاتے ہیں، لیکن کیونکہ خیال میں مصروف، تو گاڑی چلاتے بھی وہ اس خیال میں چلے گئے تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، خطرہ تھا۔ حالانکہ میں کئی بار ان کے ساتھ بیٹھ کے جاتا تھا، گاڑی وہ چلا رہے اور میں ساتھ بیٹھا ہوں، لیکن بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ساتھ بیٹھا کریں، گاڑی کے لیے ڈرائیور، بہت سے ملنے والے ایسے تھے جو ڈرائیونگ جانتے تھے، وہ کہتے وہ لے جاتے تھے۔ خیر تو وہ مجھے پروف ریڈنگ کے لیے دی گئی، میں نے پڑھی، جہاں جہاں غلطی، کتابت کی بات غلطی لگ گئی، لے آیا، میں نے کہا جی میں نے پڑھ لی ہے، اچھا بہت دیکھا، ہاں ٹھیک ہے، میں نے کہا جی یہ غلطی ذرا کاتب نے غلطی بھی کاتب ہی لگاتے لگ گئی، چکتا ہی صاحب میرا حال ایک دفعہ اور پڑھ لیا، کوئی غلطی نہ رہ جائے، یعنی ان کی پرفیکشنزم میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی مزاج کا حصہ تھا، پازیٹیو سینس میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی چیز ایسی ہو بالکل حتمی پرفیکشنزم۔ میں نے کہا جی اب انہوں نے فرما دیا، مختصر یہ کہ 7 بار میں نے پڑھی کتاب دل دریا سمندر،
زیر زبر معمولی آپ کو پتہ ہی ہو ہی جاتی ہے. اور یہ نثر ایسی ہے، میں بتاؤں آپ کو، آپ بھی اگر کبھی پڑھیں اس چیز کا خیال رکھیں، کمپیوٹر والی کبھی نہ پڑھیں. یہ نہیں کہ وہ بعد میں، جیسے شاعری ہے زیر زبر اعراب جنہیں ہم کہتے ہیں، زیر زبر پیش ہوتی ہے، جہاں نہ ہو آپ شعر غلط پڑھیں گے. پڑھنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن زیر زبر اگر ہے تو وہاں آپ نے نہیں لگائی یا نہیں پڑھی تو بے وزن ہو جاتی ہے. اسی طرح ان کی نثر بھی ہے. آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں، ابتدائی کتابوں میں سب ہے، زیر زبر پیش جو بھی ہے، شد ہے، شد جس میں وہ سٹریس آتا ہے تو بے معنی چیز ہو جائے گی. اعراب کے بغیر اگر پڑھیں گے تو ان چیزوں کا خیال. 8ویں بار جب میں 7 بار پڑھنے کے بعد 8ویں بار پڑھ کے لایا باسا کو دی، یہ ان کی مزاج کا ایک تعارف میں کرا رہا ہوں آپ کو. یہ اس تعارف میں ہمارا کیا بھلا ہوا وہ بھی بتاتا ہوں، کلوز کرتے ہیں. پھر تو دیکھا انہوں نے، میں نے کہا جی یہ سب ہارا والے زیر زبر پہ جو بھی آیا، میں نے ان کو کتاب شدہ مسودہ دیا. میں نے کہا جی آپ دیکھیے گا، میرا اندازہ ہے، میرا خیال ہے کہ اب اس میں غلطی نہیں ہوگی. یہ وا صاحب سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں نے کہا وا صاحب ایک غلطی کی گنجائش رہنے دینا. وہ اس لیے کہ اگر ایک غلطی انسان نہ کرتا تو زمین پر نہ آتا. خیر وہ میری اس بات کو وہ سمجھ گئے ساری ظاہر ہے، وہ مسکرائے، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے. تو یہ کتاب پھر اگلے مراحل پہ چلی گئی. مراد پریس کے حوالے چھپنے کے لیے اتنی پرفیکٹ. لیکن اب میں بعد میں مجھے اس وقت نہیں خیال آیا، یقین کرے کہ 8 بار پڑھنے کے بعد ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا. یہ میری تربیت تھی. یہ اس وقت نہیں احساس ہوا، بعد میں ہوا کہ اتنا. بعد کی کتابیں بھی ایسے ہی ہوا. یہ تو میں نے ایک مثال دی، بعد میں بھی ایسے دوسری پڑھ لیں، ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. وہ پڑھنے کے بعد یقین کریں وہ جملے اب میرے ذہن میں نہیں، یکدم بات کرتے کرتے فوراً کلک کرتا ہے، فکرہ ذہن میں آ جاتا. اوہو یہ تو واصف ہے، اب وہ کتاب پڑھے ہوئے مجھے ہو گئے. تو یہ ایک ان کا کتاب پہ یعنی کاغذ پہ آنے کا پس منظر میں بتا رہا ہوں کہ پھر ایک آئی، پھر دوسری، وہ کتاب کہاں پھر چلی گئی، ہمیں نہیں پتا کہاں جا رہا تھا. ہم نے تو واسف کو دے دیا، ان کے حکم کی تعمیل کی دے دیا. بعد میں 2-4 مہینے کے بعد فون آنا ہو کہ آج شام کو جاتے تھے، رہتے تھے، آج ضرور آنا تھا. بیٹھی گئے تو واسف جناب ایسے جیسے کسی کے گھر نیا بچہ پیدا ہو، چہرہ حشاش بشاش، ایسے کہ کوئی خاص چیز مل گئی ہو جائے. تو معلوم ہونا کہ آج کتاب چھپ کے آئی ہے اور سب کو ایک ایک کاپی دے رہے ہیں. ایسے ہے. تو کتاب کے حوالے سے ان کی بات اور مجھے بتا دوں تاکہ ریلیونٹ رہے. کہتے تھے کتاب جو ہے تخلیق بھی انسان کا یہ جو آپ کے ہاں بیٹی بیٹا پیدا ہوتا ہے یہ تخلیق ہے نا اللہ کی، ہے تو یہ بھی تخلیق. وہ کہتے یہی تخلیق، اسی طرح کتاب بھی تخلیق ہے. اور وہ مثال دیتے تھے ایک پرانی کہ ایک بادشاہ کی، اس نے کہا کوئی جو خوبصورت ترین بچہ ہے اس شہر میں وہ لے کے آؤ، مجھے دکھاؤ. اپنا ہی بچہ جو چند ماہ کا یا ابھی سال کا ہوگا، وہ دوسرے دن دربار جا کے اس نے پڑھی، یہ بچہ ہے دنیا خوبصورت ترین میرے لیے یہی ہے. تو اسی طرح وہ کہتے تھے کتاب بھی ہے، یہ بھی بچہ ہے، تخلیق ہے آپ کی. تو اسی طرح ان کی یہ گواہ ہے یا جنہوں نے اس کی کہ کتاب وہ دیر کوئی نہیں کہ فری جا رہی ہے نا، یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے انہوں نے. بلکہ بیشتر کتابیں جو ہیں نا فری، خط پہ خط آ گیا، خط سے انہیں ہر چیز کا پتہ چل جاتا، فری بھیج دی. ڈاک خرچ بھی پلے سے لگایا کہ کتاب پہنچ گئی.
جو ویسے ملنے بنانے والے ہیں ان کو بھی. کوئی اگر خریدار آ گیا ہے، کوئی بھائی کسی کتاب کو چاہیے، کسی دکان پہ گئے ہیں، تو کچھ ایسے بھی تھے ان سے لے جاتے تھے دکان پہ رکھ کے، وہ بیچ دیتے ہوں. لیکن کتاب ایسے جب بھی کتاب آنی ہے، پھر دوست احباب ملنے والے جو محفل کے لوگ، جب ان کو تقسیم کرنی ہے، یقین کرے ایسے ہی ہے جیسے اپنا خوبصورت ترین بچہ. اور اتنی خوشی کیوں کہ وہ کتاب کو کتاب نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے ایک میسیج ہے جو آگے، اور وہ میسیج ہی ہے. اب بھی دیکھیے، آپ پڑھ کے دیکھیے. لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ آپ کو اگر پڑھنی ہو ان کی تحریریں، وہی جن کا کتابوں، تو کتابوں شدہ پڑھیے. کیونکہ اس میں جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، جب پروسیس تو میں نے بتا دیا کہ زیر زبر کے بغیر جیسے شاعری بے معنی ہو جاتی ہے، ان کی نثر بھی بے معنی ہو جائے گی. آپ کو وہ خیال صحیح طور پہ کنوے نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی آپ کی وساطت سے جو ان کا تو حلقہ بہت وسیع ہو گیا، کمپیوٹر پہ آ گئی ہیں کتابیں. اب میرا خیال ہے کتابوں شدہ شاید ملے بھی نہ، اللہ کسی کے پاس پڑھی ہو پرانی. تو اب ان کو چاہیے جو اب کرتا جاتا ہے، اب تو اس سے غیر متعلق ہے. ہم کتاب کی، میں خاص طور پہ، اور جو بھی کرن سورج وہ سے لے کے اور حرف حقیقت تک. اچھا، اسی میں یہ پڑھے بڑھو گئے پنجابی کلام، وہ پنجاب، یہ دنیا میں ویسے بات کر رہا ہوں، ہر زبان میں، فارسی ہو، عربی ہو، اردو ہے، یا اور بھی ٹرکش ہے، بے شمار تصوف کی کتابیں ہیں. لیکن جو شاعری پنجاب کی ہے نا صوفیانہ، اس کا ایک اپنا ہی رنگ ہے. آپ بلے شاہ پڑھ لیں، سلطان باہو پڑھ لیں، ایون بعض، میں اس سے میرا اختلاف تو نہیں ہے، وہ ہیر کو بھی سارا اسی انداز سے سمجھتے ہیں. بلکہ ایک بہت بڑا اسکول آف تھاٹ ہے لاہور میں، تھا، اب بھی ہوگا شاید، وہ پرانے تو فوت ہو گئے، میں ملا ان سے، جو مکمل طور پہ اس کو صوفیانہ کلام، وہ تو کہتے ہیں ہیر تو سمبل ہے، وجود نہیں ہے، ہیر سمبل ہے، یہ کہانی اور ہے. بہت بڑا طبقہ لاہور میں موجود اب بھی ہے جو ہیر کو دوسرے حوالے سے، شاہ حسین کا کلام پڑھنے ہیں، یہ جو نام میں نے پہلے لیے، وہ جو شاعری، یا بابا جی غلام فرید پڑھ لیں، بابا جی پاک پٹن شریف وغیرہ وغیرہ. یہ جو مظفر آباد کے قریب ہیں، وہ کیا ہے جی ان کا نام، وہ میرپور کے قریب کھڑی شریف والے میاں محمد صاحب، میاں محمد، سیف الملوک. یہ پنجاب کی یہ شاعری، اس کا رنگ ہی اور ہے. باقی میں سب زبانوں کی بات اس میں کم نہیں ہے، لیکن یا اس لیے کہ یہ ہماری دھرتی کی بات ہے، ہاں جی ہاں، یہ ہمارے اس مٹی کی بات ہے جو یہ بزرگ کرتے ہیں، اور اس مٹی سے ہمارا تک یہ ہے. لیکن ایکچولی جو تاثیر آپ کو ملے گی ایک یونیک ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب سے اونچی، واس صاحب کا پورا پنجابی کلام، ہم ایک 3-4 دن بیٹھے اکٹھے، پورا مسودہ ہاتھ کا لکھا ہوا پنجابی نظمیں. اچھا، ڈپلیکیشن بہت ہے، ایک نظمہ 3-4 والی. مختصر یہ کہ واس صاحب، ہاں بھی نکالو کون سی نظم ہے، پنجاب میں پرے بڑولے کی بات کر رہا ہوں، ہاں جی یہ ہے، پڑھو. پڑھیے. اب میں اردو کا، پنجابی تو مادری زبان ہے، لیکن ہم پنجابی پڑھنے والے کم ہیں پنجابی کی، اور شاعری تو ہے، تو میں نے پڑھ لی. اچھا، یہ ڈپلیکیشن نکال دو، اچھا یہ لفظ یوں کر دو، یہ مختصر ہے 3-4 دن کے بعد. اور جو ڈپلیکیشن وہ ٹوکری میں پھینک دے جاتے تھے، صافی ٹوکری، اس کو پھاڑ کے پھینک دیں، یہ متن فائنل، کتاب تیار ہو گئی. اسی طرح پروسیس ہوئی، لکھی گئی. پھر میں نے کہا جی، جب میں جیسے پروف ریڈنگ، میں نے کہا جی میں پڑھ تو لیتا ہوں جیسے آپ نے فرمایا، غلطی کہیں، لیکن میں پنجابی کا اور خاص طور پہ شاعری کا آدمی نہیں.
بہتر ہوگا کہ ایک ریڈنگ کسی پنجابی شاعر سے بھی کروا دیں. ہاں یہ ٹھیک ہے. پھر وہاں وہ صاحب آئے, کیا نام یار, فلمی شاعر بھی ہے, ہاں فلموں کے گانے لکھتا تھا جی, بہت مشہور, بہت معروف, اور پریکٹیکل بھی وہ صوفی اپنے آپ کو, اور دم درود بھی کرتا تھا, اور آد و وظائف بھی بتاتا تھا, حکمت بھی کرتا تھا, دوادارو بھی کرتا تھا, اور پنجابی کا شاعر. فلموں میں کئی فلموں میں اس کے گیت ہیں. وہ پھر مسودہ اس کو دیا با صاحب نے کہ بھئی یہ شاعری پنجابی تو ہے. اس نے بھی دیکھ لی, کہا جی بالکل. چنانچہ وہ پریس چلی گئی, برے بروردوی آ گئی. یہ ہے جو کتاب کے حوالے سے اشفتہ, سلطان محمود اشفتہ. سلطان محمود اشفتہ مرحوم مرحوم مرحوم, یہ ان کی بات ہے. وا صاحب کے یہاں ان کا بلایا بھی کرتے تھے. ایک محفل یاد ہے مجھے, 4-5 آدمیوں کی, ان کے گھر میں بھی ہوئی. بہت پرتکلف کھانے اس نے تیار کرائے وا صاحب کے حوالے. وا صاحب کا کھانا بہت نفیس لیکن بہت تھوڑا. ابتدا میں جب میں ملا ہوں ذرا, یہ بھی کھانے پینے کا لاہور کے, مچھلی ان کی بہت شوق سے. کئی 1-2 بار سردار مچھلی میں گوال منڈی میں میں خود ان کے ساتھ گیا, وہی جو سردار مچھلی والا, کہیں شروع کی بات ہے. یا پھر کبھی کبھی باہر نکلنا شام کو, یا کوئی گاڑی میں نکلتے کوئی آؤٹنگ کے حوالے, تو کھانے کا ٹائم ہو گیا. تو ابھی نیا نیا طباخ شروع ہوا تھا لکشمی میں, اور صرف چکن ملتا تھا شروع کی بات. چرگا, تو خیر بہت بڑا چرگا, تو کہیں نہیں. وہ تلاش کرتے تھے یار یہ نعمت قدا جیسا ہوٹل نہیں مل رہا, پتیلوں نہیں ہے. یقین کیجیے بات صاحب, انارکلی میں ہوتا تھا کہ ممتاز ریسٹورنٹ, ایک ہوتا تھا نفیس ریسٹورنٹ, کشمیری آگے پتیلے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے تندور لگا ہوا, ہم وہاں کھاتے تھے جا کے کھاتے. پھر حاجی ہوٹل تو اب بھی ہے پرانی انارکلی میں, یا نعمت قدا بیرون لوہاری, ویسا ہوٹل اب لاہور میں نہیں رہا. تلاش کرتے نہیں ملا. واسا بھی تلاش کر کے یار تو وہ اس طرح کے ہوٹل ہی نہیں رہے, کہاں جائے آدمی کھانا. الٹیمیٹ گھوم پھر کے پھر تباک, وہاں وہ روسٹ مرغے ان کا جو شروع کیا, چرگا, وہاں جانا. اور وا صاحب نے وہ منگوا کے 4-5 آدمی ہوتے تھے, اور وہاں بیٹھ کے کھانا ہوا. ایک ہی ڈش تھی. اب تو خیر یہ شوق تھے. بعد میں پھر جب طبیعت ان کی بھی, پھر بازاری چیزیں نہیں کھاتے تھے. لیکن جو بھی کھانا ہے بابا جی, جمعے کی محفل ہے, بڑے بڑے امیر لوگوں نے بڑے بڑے پکوان اچھے, بہت کم تھوڑا سا لیا, شامل ہو گئے, اس طرح کا نہیں ہے. بہرحال یہ ان کے کھانے میں بھی نفاست. میں نے عرض کیا نا کہ نفیس مزاج, پہناوے میں, کھانے میں, ملنے ملانے میں, گفتگو میں. اچھا جب وہ بولتے تھے پھر کوئی بول نہیں سکتا. جس وقت انہوں نے محفل میں یا کہیں بھی, نہیں تو محفل میں آئے ملنے, میں نے ان کو دیکھا 4-5 آدمی بیٹھے, گفتگو ہوا, وہ اشفاق جیسے ماہر ہیں گفتگو, وہ خاموش بیٹھے گھنٹوں خاموش. لیکن جب انہوں نے بولنا ہے پھر کیونکہ وہ عام گپ شپ میں نہیں حصہ نہیں لیتے ہیں. جیسے ہم سیاست ڈسکس کرتے ہیں آج کل, دھرنا ڈسکس ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ, نیور. لیکن جب بولنا ہے تو پھر